آج کل بڑی بحث چل رہی ہے کہ ٹیررسٹ کیوں نہیں قابو ہو رہے. سیاسی اینگل چھوڑ دیں, باقی اس کی اسٹریٹجی کو چھوڑ دیں. دو تین چیزیں سمجھنا بڑا ضروری ہے. 2021 سے پہلے جب آپ ڈیڈ باڈیز دیکھتے تھے, پکچرز دیکھتے تھے ٹیررسٹوں کی, تو آپ کو نظر آتا تھا ایک آدھا کلاشنکوف پڑی ہوئی ہے یا وہ گن پروپیلڈ گرینیڈ ساتھ ہوتا تھا. اب دنیا بدل گئی. 2021 میں جب امریکہ نکلا افغانستان سے تو وہاں تقریباً $7.25 ارب کے اسلحہ جات چھوڑ گئے. ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا, یہ ہاؤس بجٹ کمیٹی میں یہ بھی بریفنگ دی ہے امریکن گورنمنٹ نے, اور انہوں نے بریک اپ دیا ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ باقی تو چھوڑ دیں, کوئی 12,000 ملٹری ہمویز وغیرہ چھوڑ دیں, وہ جو ٹرکس ہوتے ہیں گاڑیاں وہ چھوڑ دیں. میں صرف آرمامنٹس کی طرف آ رہا ہوں. تقریباً 1,80,000 ایئر ٹو گراؤنڈ میزائلس تھے اور 92 تقریباً 10,000 کے قریب گائیڈنس, کنٹرول اسمبلیز, فیوزز, لانچرز, جتنا کمیونیکیشن کا ایکوپمنٹ تھا سارے کا سارا وہاں پہ ہے. اس میں موبائل, مین پورٹیبل, ہینڈ ہیلڈ کمرشل, ملٹری ریڈیو سسٹمز, ٹرانسمیٹرز, سارا کچھ. 3 لاکھ سے زیادہ ویپنز وہاں پہ انہوں نے چھوڑ دیے. 42,000 پیسز جو ہیں وہ اسپیشلائزڈ ایکوپمنٹ کے ہیں, جس میں نائٹ ویژن ہے, سرویلنس ہے, جس میں تھرمل سینسرز ہیں, سب کچھ ہے. اور یہ سب کچھ افغانیوں کے پاس ہے. اب جب آپ نے ٹیررسٹ مارے, اور خاص طور پہ یہ بھی جب مارے 170 مارے, ان کے پاس سے کیا کیا نکلا؟ ان کے پاس M16 رائفلز نکلی, ان کے پاس M4 کاربائنز نکلی BLA والوں کے پاس. جو آپ افغان ٹیررسٹ مارتے ہیں ان کے پاس M16s ہیں, M4s ہیں, M249 ہیں. اور ایک کیلکولیشن ہم دیکھ رہے تھے 2-3 ڈفرینٹ سورسز سے ہم نے انالائز کیا کہ جو اس وقت گوئنگ ریٹ ہے تقریباً $25,000 سے $50,000 کا ایکوپمنٹ ایک ماڈرن فوجی پہ ویسٹرن آرمیز لگا رہی ہیں, فوج کے اوپر, ریگولر آرمی پہ. اور جب ان ٹیررسٹوں سے اسلحہ پکڑا گیا ہے, وہ اسلحہ نظر آ رہا ہے کہ ہر بندے کے پاس تقریباً کوئی $15,000 سے $20,000 کا ایکوپمنٹ اس کے پاس تھا, نائٹ ویژن سب کچھ, اور تھرمل سینسرز. اور حال یہ ہے کہ یہ وہ اسلحہ ہے جو ہماری فوجوں کے پاس بھی نہیں ہے. یہ اتنے ویل ایکوپڈ ہیں. یہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ابھی CNN کی بڑی تازہ ترین ایک رپورٹ آئی ہے, آج ہی رپورٹ آئی ہے, جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ لارجسٹ عام بازار اس وقت دنیا کا افغانستان ہے, جہاں سے ہر جگہ اس کا جا رہا ہے. اور جان سوپکو ہیں جو اسپیشل انسپیکٹر جنرل تھے US کے, یہ افغانستان ریکنسٹرکشن پروگرام کے, وہ بھی ڈیٹیلز بتاتے ہیں پورے ایکوپمنٹ کی اور کہاں سب کچھ جا رہا ہے. یہ اب سچویشن ہے. اور ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ جب 12 شہروں پہ حملے ہوئے تو 10-12 لوگوں نے ایک علاقے میں 376 راکٹس فائر کر دیے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ ہے مسئلہ. اگر آپ کہا جاتا ہے کہ 5,000 سے 7,000 ٹرینڈ بندہ ہے طالبان کا اور یہ BLA کا ملائیں تو یہ ایک بریگیڈ بن جاتا ہے. لیکن یہ ایک بریگیڈ ریگولر سٹینڈنگ بریگیڈ نہیں ہے. اس بریگیڈ کا امپیکٹ بہت گنا بڑھ جاتا ہے. اسی CNN کی رپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے ہمارے کچھ ڈاکٹرز کو ادھر ادھر کے ڈفرینٹ وار زونز میں, جو بتاتے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس جب زخمی آتے تھے, زیادہ زخمی دن کے وقت آتے تھے اور یہ IEDs وغیرہ کے زخمی ہوتے تھے. اب انہوں نے کہا ہے رات کے وقت زیادہ زخمی آتے ہیں یا فیٹیلٹیز یا زخمی جو لانگ رینج سنائپر رائفل سے ان کو شاٹ لگے ہوئے ہیں. یعنی کہ ایکوپمنٹ اتنا سپیریئر ہے کہ ٹیررسٹوں کو اب اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت دور سے آرام سے. تھرمل سینسرز بھی ہیں. پہلے ہمارے پاس کچھ تھرمل سینسرز تھے, ان کے ہر بندے کے پاس تھرمل سینسرز ہیں, نائٹ ویژن ہے. سو ٹیکنیکلی اٹ از اے ٹوٹلی چینجڈ وار. اور جب اس کے اوپر آپ ڈال لیں پیسے, جب ان کے خرچے اٹھا رہا ہو انڈیا, 1-2 گلف اسٹیٹس بھی بیچ میں پیسے ڈال رہی ہوں, اور لوگ بھی پیسے ڈال رہے ہوں, تو یہ لگتا یہ ہے کہ انویزیبل فاربیڈیبل آرمی کے ساتھ آپ کی جنگ جا رہی ہے. یہ ہے سچویشن ٹیکنیکلی آج. تو اس لیے ہمارے دماغ میں تو تاثر تھا کہ جی وہ ٹیررسٹ ہم دیکھتے تھے شلوار قمیض پہنے ہوئے, جاگرز پہنے, AK-47 ہے, کیا ہے یہ ایکوپمنٹ ہے. اٹس این انویزیبل آرمی دیٹ وی آر ڈیلنگ ود. اس پہ ہم بات کریں گے کہ جب ٹیکنالوجیکلی اتنا ایڈوانسڈ سیٹ اپ ہے, کیسے اس سے ڈیل کیا جائے گا. میجر جنرل زاہد محمود ریٹائرڈ ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ. احمد حسن العربی ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی ڈیفینس انالسٹ ہیں, بہت شکریہ.